کو تیار ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، مسلمین مومنین جہان، عاشورہ سید الشہداء اور عاشورہ حسینی اپنے اندر بے پناہ پیغامات، میسیجز اور دروس لیے ہوئے ہے۔ آج کے ہر مسلمان اور مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اتنے بڑے واقعے عاشورہ کہ جس میں فرزند رسول نواس رسول نے اتنی بڑی قربانی دی بشریت اور انسانیت کی عزت اور بقا کے لیے، آئیں اس واقعے کی حقیقت اور اس کی فلسفی کو سمجھیں، آئیں قیام سید الشہداء کی فلسفی اور حقیقت کو سمجھیں، کربلا اور خصوصاً عاشورہ کے میسیجز اور عاشورہ کے پیغام کو سمجھیں۔ عاشورہ حسینی اپنے اندر بے پناہ پیغامات لیے ہوئے ہے، اور میں نے لازم سمجھا کہ میں ان پیغامات کو آپ تک پہنچاؤں اور ان پیغامات کو اپنی زندگی میں لے آ کر اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو باعظمت اور باشرف ترین زندگی بنا سکیں۔ پہلا پیغام جو ہمیں عاشورہ حسینی سے ملتا ہے وہ عزت کا پیغام ہے، وہ شرف کا پیغام ہے، وہ ایک باسعادت اور ایک باکمال زندگی کا پیغام ہے۔ گویا امام حسین علیہ السلام نے باطل کے مقابلے میں آ کر حق کا ساتھ دے کر عزت کی زندگی کو انتخاب کیا ہے۔ آپ آئیں دیکھیں، ہمیشہ حق اور باطل میں خداوند متعال نے حق کو فتح عطا کی ہے، اور ہر وہ فرد کہ جس نے حق کا ساتھ دیا ہے، سمجھو اس نے عزت کا ساتھ دیا ہے، اس نے عزت کی زندگی کو انتخاب کیا ہے اور عزت کی زندگی کو چنا ہے۔ اور اسی چیز کی طرف امام حسین علیہ السلام نے کتنے پیارے انداز میں امام علیہ السلام نے عاشور کے دن امام نے کیا فرمایا، آپ آئیں اور نگاہ کریں، خود اسی ذلت کے اور عزت کے کنسیپٹ کو میرے امام نے خود اپنے ہی جملے میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا قد رکض بین اثنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ، کہ وقت کے حاکم نے مجھ حسین ابن علی کو ذلت اور عزت کے درمیان ملا کھڑا کیا ہے۔ اسے پتہ نہیں کہ ذلت خاندان نبوت سے دور ہے، ذلت خاندان عصمت سے دور ہے، نہ فقط خاندان عصمت و خاندان نبوت سے دور ہے، بلکہ گویا امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ذلت ہر حسینی سے دور ہے۔ وہ کبھی بھی ذلت کی زندگی کو برداشت نہیں کر سکتا، اور ذلت کی زندگی باطل کے ساتھ دینے میں ہے، حق کے مقابلہ کرنے میں ہے، بلکہ حق کا ساتھ دینا ہے، جو کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے۔ پہلا پیغام جو کہ عاشور حسینی سے ہمیں ملتا ہے وہ عزت کا پیغام ہے۔ آئیں عزت کی زندگی گزاریں، آئیں خدا کے دین کا ساتھ دیں، اور اسی میں انسان کی عزت ہے۔ باطل جتنا بھی قوی کیوں نہ ہو، باطل مٹ جائے گا۔ آپ کے سامنے ہے عاشور حسینی میں امام کے ساتھ کتنے افراد تھے اور دشمن کتنے زیادہ تھے، کیونکہ اللہ نے ارادہ کیا ہے حق کو عزت دینے کا۔ آج بھی اگر عزت ہے کسی کے پاس تو وہ حسین اور حسینی کے پاس ہے۔ یہ پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام جو ہمیں کربلا حسینی سے ملتا ہے اور عاشورہ حسینی سے ملتا ہے وہ ہے عزیزان محترم خیر اور نیکی پہ عمل کرنا اور لوگوں کو معروف کی طرف دعوت دینا، اور یہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد تھا۔ آج بہت ساری جگہوں پہ مجالس ہو رہی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ مراکز بنے ہوئے ہیں، اچھے اچھے پروگرام ہو رہے ہیں، اہتمام کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے مقصد سید الشہداء کو نہ سمجھا، پیام عاشورہ کو نہ سمجھا، تو شاید ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ آج اس امر کی ضرورت ہے عزیزان محترم کہ آئیں دنیا کو امر بالمعروف اور خیر کی طرف دعوت دیں، نیکی کی طرف دعوت دیں، اچھے کاموں کی طرف دعوت دیں، اور ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس چیز پہ عمل کرے اور اس چیز کو لے کر آئے۔ تیسرا پیغام جو ہمیں سید الشہداء اور عاشور حسینی سے ملتا ہے وہ ہے دین کی ترویج، دین مبین اسلام کو لوگوں تک پہنچانا اور دین کی حمایت۔ امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا ہے، آپ آئیں دیکھیں امام نے کیا فرمایا ہے،
وَأَسِيرُ سِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي وَأَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ۔ لوگوں میں نے قیام کیا ہے، میں میدان کربلا میں آیا ہوں تاکہ میں اپنے نانا رسول خدا کی سیرت پہ خود بھی عمل کروں اور لوگوں کو سیرت پہ عمل کرنے کی دعوت دوں۔ خود ترویج دین، آپ آئیں دیکھیں 61 ہجری کے حالات پڑھیں، دین کے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ حق کو باطل، باطل کو حق بنا کے پیش کیا جا رہا تھا، حلال کو حرام، حرام کو حلال بنا کے پیش کیا جا رہا تھا۔ وہاں سید الشہداء نے اپنے خون کے ذریعے سے دین مبین اسلام کو زندہ کیا اور دین کو حیات بخشی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ترویج نماز کا پیغام دیا۔ عاشورہ ہمیں نماز کی اہمیت کا پیغام دیتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے فریضہ الہی ادا ہونا چاہیے، اور فریضہ الہی میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اتنی بڑی جنگ کہ جہاں ہر طرف سے تیر برس رہے تھے، میرے امام نے وقفہ کر کے نماز با جماعت ادا کی ہے، نہ فقط نماز۔ آج ایک ہر حسینی کے لیے امام حسین کا پیغام ہے، عاشور کا بہترین پیغام اور عزت کا پیغام جو ہے وہ نماز کا ہے۔ آئیں بارگاہ پروردگار میں اپنے آپ کو جھکا دیں۔ گویا امام یہ کہنا چاہتے ہیں، اور امام نے اس عمل کے ذریعے سے دنیا اسلام کو یہ درس دیا کہ جو بھی انسان بارگاہ الہی میں جھکے گا، خداوند متعال اسے اتنا بلند کر دے گا۔ جھکنے میں بلندی ہے، اور امام نے اس پیغام کو دیا، جتنا بارگاہ پروردگار میں جھکو گے، جتنا تمہارا ارتباط اور ریلیشن ذات الہی سے مضبوط ہوگا، اتنی خداوند متعال تمہیں عزت عطا کرے گا، بلندی اور کمال عطا کرے۔ کہاں گئے ہیں وہ؟ آج بھی حسین بلند ہے، آج بھی حسینی بلند ہیں۔ یہ تیسرا پیغام کہ جو پیغام ہمیں عاشور حسینی سے ملتا ہے، وہ وہی ایمان، عمل صالح اور اسی کے ساتھ نیک کرداری اور معنویت کا ہے۔ اس کے بعد جو چیز ہمیں عاشور حسینی سے پتہ چلتی ہے اور پیغام ہمیں ملتا ہے، وہ پیغام عزیزان محترم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کا پیغام ہے۔ عاشور حسینی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، اپنی رسپانسبلٹیز کو ادا کرنا ہے۔ جس دن ہر مسلمان اور مومن اپنی ذمہ داری کو، وہ ابتدا سے لے کر انتہا تک، وہ خود اس کی اپنے نفس کی ذمہ داری ہو، اس کی اپنی فیملی کی ذمہ داری ہو، اس کے دوستوں کے حوالے سے ہو، دوسرے مومنین یا امت مسلمہ کے حوالے سے ہو۔ اسی لیے روایات کے اندر جو چیز ملتی ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی ایک مومن مسلمان جب اپنے آپ کو راہ مستقیم پہ لے آئے اور اپنی تربیت کر لے، تو اس چیز کو انجام دینے کے بعد رک نہ جائے، بلکہ اس سلسلے کو آگے بڑھائے اور کوشش کرے کہ دوسروں کو بھی کار خیر کی طرف لے کے آئے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جس ذمہ داری کا احساس امام حسین علیہ السلام نے مدینہ میں بیٹھ کے کیا کہ اب امت مسلمہ کی حالت یہ ہو چکی ہے، اب ضروری ہے کہ امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے آواز کو بلند کیا جائے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کیا جائے۔ اور میرے امام نے 5 مہینے یہ کمپین چلائی ہے لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے کی اور لوگوں کی اصلاح کی۔ 28 رجب کو امام نے مدینہ چھوڑا ہے، 10 محرم کو امام کی شہادت ہوئی ہے۔ آپ آئیں دیکھیں تو یہ 5 مہینے 10 دن بنتے ہیں۔ امام دعوت دے رہے تھے، امام لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کر رہے تھے اور اس ذمہ داری کا احساس دلا رہے تھے کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ مومنین آئیں اور آ کر اپنی اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ ایک پیغام عاشورہ کا جو ہے عزیزان محترم، وہ احساس ذمہ داری ہے۔ باپ احساس کرے، اس ذمہ داری کا احساس کرے کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی، اپنی فیملی کی تربیت کرنی۔ ایک عالم دین اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، سوسائٹی کے اندر بڑا اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ ہر لوگ اور ہر بندہ اور معاشرے کے اندر تمام تر کیٹیگریز، ایک باپ سے لے کر ایک ٹیچر سے لے کر ایک پروفیسر سے لے کر قوم کا لیڈر، اور وہ تمام افراد کے جن کے ہاتھ میں قوم کی باغ دوڑ ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک بہترین اسلامی معاشرہ اور ایک بہترین اسلامی سوسائٹی کی تشکیل میں کوئی مشکل پیدا ہو۔ ایک بہترین اسلامی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ کربلا والوں کا اور کربلا کا جو ایک اور میسج ہے وہ اسی چیز کی طرف ہے کہ آئیں مظلوم کی حمایت کریں۔ آج یہ چیز بند ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے تقریباً۔ جو کوئی کہیں پہ مظلوم واقع ہو رہا ہے، دوسرے کو اس سے غرض نہیں ہے۔ عزیزان، اسلام کسی بھی مسلمان کو نیوٹرل رہنے کا درس نہیں دیتا، بلکہ اس کو کہتا ہے کہ تم نے مظلوم کے لیے آواز بلند کرنی ہے۔ یہ عاشورہ کا پیغام ہے۔ آج ہم نے عاشورہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے، مظلوم کی حمایت کرنی ہے اور ظالم کے اگینسٹ کھڑے ہونا ہے۔ یہی عاشورہ کا پیغام ہے، اور اسی میں اگر خواسان سرداران قوم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں تو میں سمجھتا ہوں
کہ ہم سب لوگ بارگاہ پروردگار اور بارگاہ رسالت میں سرخرو ہوں گے کہ اے خدا اور اے رسول خدا، ہم نے تیرے دین کی حمایت میں مظلوم کا ساتھ دیا اور ظالم کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خداوند متعال ہم سب کو پیغامات عاشورہ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے اور دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔